ان دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں سورہ فجر میں. اللہ تعالیٰ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجر کی قسم, the best part of the day, ٹھیک ہے, جس میں جو ہے نا انسان سب سے پہلے اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اللہ کی نے فرمایا تھا کہ اللہم اجعل بارک لی امتی فی بکورہا, یا اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال اس کے صبح کے وقت میں. اس حدیث پہ اردو علماء نے کچھ کلام کیا ہے اس کی صحت پہ, لیکن some have said that it's authentic and some have said کہ یہ ویک ہے. سو یہ تو بات کی بات. ولیال عشر جمہور علماء کا موقف ہے, یعنی یہ جو 10 راتوں کا ذکر ہے یہاں پہ مینلی اٹ از مینشننگ the 10 days of ذو الحجہ, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راتوں کو دنوں سے انٹرچینج کرتے ہیں. یعنی اٹ از فرام دا ایلیکوینس آف اسپیچ کہ ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے نا زکریا کو کہ 3 دن کا روزہ رکھو, اور ایک جگہ پہ 3 رات کا روزہ رکھو. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دن میں when you call days, ہم لوگ 3 دن کے لیے وہاں گئے تو اس میں راتیں بھی شامل ہوتی ہیں. ولیال عشر مینس 10 days of ذو الحجہ, اس میں جمہور علماء کا یہ موقف ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں, اور یہ بات یاد رکھیں جب عظیم ہستی کسی چیز کی قسم کھاتی ہے تو وہ بھی عظیم ہوتی ہے. When Allah subhanahu wa ta'ala the great takes an oath by something, then it becomes great as well. اور والفجر جو ہم نے پہلے پڑھا, some علماء سے کہ it is the فجر of عرفہ, یہ الف لام کے ساتھ ہے نا, اس کو مخصوص کر دیا, یہ نکرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو مخصوص کر دیا. تو یہ عرفہ کی فجر کی قسم ہے. اور والشفع والوتر, یعنی پہلے قسم گئی والفجر the best part of the day, ولیال عشر the best days of the year, والشفع والوتر and by the even and by the odd, the best days of those 10 days, the even and the odd. Odd is 9th of Dhul Hijjah, the Arafah, and 10th is the day of Yawm al-Nahr, the even, which is the second best day after Arafah. ایک حدیث میں آتا ہے, authentic حدیث میں, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو سب سے بہترین دن لگتا ہے پورے سال میں, وہ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے. اور اس کے بعد یعنی یوم النحر جو اس کے بعد ڈے فالو کرتا ہے, سوری اس کے بعد وہ دن جو مینا میں ہوتا ہے, یعنی عرفہ سے پچھلا دن. اینڈ اٹ از امیزنگ سبحان اللہ, جس میں لوگ مینا میں رک رہے ہوتے ہیں. سو اللہ سبحانہ یہ 2 دن بہترین ہیں, سب سے پہلے عرفہ کا, اور اس کے بعد مینا میں جو رات گزاری جاتی ہے 1 دن پہلے کا. واللیل اذا یسر, اینڈ the best part of the night کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں, اور پھر خود کہتے ہیں حل فی ذلک قسم لذی حجر, کہ یہ صاحب العلم والفضل, یہ عقل والوں کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے those who possess intellect and knowledge and those who have deep understanding of religion, ان کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں. اور ہم دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایام دیے. کتنے لوگ ہیں جو کووڈ سے پہلے چلے گئے, کتنے لوگ ہیں جو اس دوران مطلب ان ایام کے آنے سے پہلے وفات پا گئے, کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں اور صحت نہیں ہے ان کے پاس, کتنے لوگ ہیں جو اتنے فائنینشیل سٹریس میں بزی ہیں یا اتنے فیملی کرائسس میں بزی ہیں, جو ان 10 دنوں کو صحیح طرح سے ان کی جو امپورٹنس کو فیدم نہیں کر پا رہے اور ان دنوں میں اعمال نہیں کر پا رہے. اگر میں اور آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے وقت دیا, صحت دی, اور دن میں کچھ کھانے پینے کے لیے دیا, تو ہم اس دنوں کا بہترین فائدہ اٹھائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عرفہ کا دن ہے, مجھے امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اینڈ سب علماء سے کہ مائنر سائنس کی بات ہو رہی ہے, بس شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مختص نہیں کیا کہ میں صرف صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہوں, تو تم اللہ کی رحمت کو کیوں مختص اور کیوں لمٹ کر رہے ہو؟ جب گناہوں کی مغفرت کی بات ہے تو سب گناہوں کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. سو یوم العرفہ کا جو دن ہے وہ 1 سال پچھلے کے اور ایک آنے والے سارے گناہ معاف کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر 1442 چل رہا ہے ابھی, میں صاحب میں ایگزامپل دے رہا ہوں, تو 1441 کے گناہ معاف ہو جائیں گے یوم العرفہ کے 1 روزے سے, اور 1443 کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو 1442 تو بچ گیا, اس کے گناہ کون معاف کرے گا؟ اس کے گناہ معاف کرے گا انشاءاللہ عاشورہ کا روزہ, کہ جو بالکل حج کے فوراً بعد محرم آتا ہے, اور اس میں ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں ڈیفینیٹلی 9th کو ملا کے یا 11th کو ملا کے, 9th آف محرم یا 11th آف محرم کو ملا کے, تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 کو اکٹھا کیا کرتے تھے. سو 3 سال کے گناہ معاف, اللہ اکبر. یہ کون دیتا ہے, اتنی بڑی ڈیل کون دیتا ہے؟ یہ ان دنوں میں جو ہے نا ہمیں عرفہ کا جو دن ملتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر صرف ان 10 دنوں میں صرف عرفہ کا دن ہوتا نا, تو ان کی گرینڈیوسٹی بیان کرنے کے لیے بالکل کافی تھا.
کہ یہ کتنے عظیم دن ہمارے اوپر آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عرفہ کا دن بہت عظیم دن ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن دعائیں قبول فرماتے ہیں, اس دن لوگوں کو معاف کرتے ہیں, لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں, فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ننگے سر 2 لباس پہن کے سفید آپ سے بخشش اور مغفرت مانگنے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو میں نے معاف کر دیا, تم لوگ شاہد ہو جاؤ کہ ان کو میں نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے ان 10 دنوں میں. ہمیں سے کون وہ شخص ہے جو عمل کرنے آئے گا؟ حنیدہ بن خالد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. کیونکہ ویسے یوزلی کہا جاتا ہے 10 دن, لیکن وہ ایکچولی 10 دن نہیں ہوتے, کیونکہ 10th day is the day of Eid, right? So عید کے دن روزہ رکھنا اٹس ناٹ الاؤڈ. پہلے جو 9 days ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم never left 4 things: fasting on the day of Arafah, fasting on the day of Ashura, these 9 days of fasting, 3 days of fasting of each month, and 2 sunnahs of Fajr. Rasul sallallahu alaihi wasallam never left these things. اور کچھ اور روایت کو بھی ہم ملائیں تو عشاء کا وتر بھی آتا ہے اور منڈیز اور تھرسڈے کے روزے بھی آتے ہیں. سو حضرت عائشہ کی ایک حدیث آتی ہے جس میں ایکسیپشن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. تو اس کی جو تطبیق ہے یعنی ریکنسائل اگر کریں تو کچھ سال انہوں نے رکھے اور کچھ سال نہیں رکھے, ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے. بہت سارے بیعت عقبہ ہوئی, مختلف انسیڈنٹس ہوئے, لیکن جو لوگ سفر میں نہیں ہیں یا جہاد میں نہیں ہیں یا ٹریول نہیں کر رہے تو وہ اللہ کے نبی کی سنت عمل کر کے ان دنوں میں روزے رکھیں اور اجر کمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بروج میں فرماتے ہیں کہ وَالشَّاهِدِ وَمَشْهُودِ and the witnessing day and the witness day. The witness day مشہود is the day of Arafah, علماء سے, and some scholars say the وَالشَّاهِد is the day of Friday. اور اللہ کی فرمائے الحج عرفہ, حج از عرفہ. عرفہ کا دن اتنا گرینڈ ہے, دن ہے, اتنا بڑا دن ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ الحج عرفہ, کہ حج ہے ہی عرفہ. یعنی جس نے عرفہ میں قیام کیا اس کا حج ہو گیا, جس نے عرفہ میں دن گزارا اس کا حج ہو گیا. اور ایک اور جو میں نے حدیث مینشن کی کہ there is no day in which Allah subhanahu wa ta'ala frees more people from hell, from the fire of hell than the day of Arafah. اللہ اکبر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا دیں اور ہم ہمیشہ کے ان لوگوں میں سے شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا, تو عرفہ کا دن آنے والا ہے اور یہ 10 دن آنے والے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ لیں اور بہت کچھ کر ڈالیں. اور پھر فرمایا he comes close and expresses his pride over people, over the angels, saying what do they want, what do these people want. So اینجلس جواب دیتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت, جنت کی طلب, جہنم سے آزادی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو عطا کر دی گئی. So without going into details, let me give you some points, 11 tips around